اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اتنا میری دعا میں اثر ہو خدا کرے، اتنا میری دعا میں اثر ہو خدا کرے، طیبہ کی سمت میرا سفر ہو خدا کرے، اور ان کو میں آتے جاتے سلام کروں، روزے کے سامنے میرا گھر ہو خدا کرے۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماذا اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی رسول نے جواب دیا، اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ، میں نے زیادہ نفلی نمازیں تو نہیں پڑھی، زیادہ نفلی روزے تو نہیں رکھے، زیادہ نفلی صدقات کا اہتمام تو نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت کی، اس کی پوری تاریخ انسانیت کے اندر مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عثمان کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو عثمان پورے راستے میرے پیغمبر کے قدموں کے نشانات کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آپ کے قدموں کے نشانات کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام عثمان کے مکان پر پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان میرے قدموں کے نشانات کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دل میں سوچا کہ آج کتنی بڑی شخصیت میرے گھر میں تشریف لا رہی ہے، دو جہاں کا سردار آ رہا ہے۔ میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم مبارک رکھ کر تشریف لائیں گے، میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اپنے مالوں سے بڑھ کر محبوب تھے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خوشبو مجھے پسند ہے، اور نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بتلائی تو یار غار
رفیق سفر، رازدان نبوت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کالی کملی والے نے فرمایا، ابو بکر تجھے 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ یا رسول اللہ آنکھ صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ میری دوسری پسند یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور پیغمبر کے نکاح میں ہو۔ تیسری پسند یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور خرچ کرنے والی ذات نبوت کی ہو۔ میری یہ پسند ہے۔ گویا کہ 3 پسندیدہ چیزوں کے اوپر غور کیا جائے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نظر آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت کیا تھی، پسند کیا تھی؟ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اللہ نے صدیق کی اس چاہت کو ایسے پورا فرمایا، دنیا عقل حیران رہ جاتی ہے۔ غار ثور کے اندر جب سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر مجھے نیند آ رہی ہے، جسم تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میری گود بستر کے طور پہ حاضر ہے، میری گود میں آرام کر لیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے نبی کو قریب ہو کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت صدیق کے علاوہ کوئی بھی نبوت کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت صدیق کے علاوہ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نظر ڈالنے والا نہیں تھا۔ جب میں تصورات میں دیکھتا ہوں تو میرے اللہ نے صدیق سے کہا ہوگا، صدیق تو نے کہا تھا کہ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ صدیق جتنا دیکھ سکتا ہے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لے۔ سیدنا صدیق اکبر 1 گھنٹے کے لیے نہیں دیکھتے، 3 دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں ہوتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ابو بکر یوں لگتا ہے کہ تیری گود کے اندر قرآن کھلا ہوا تھا، تو اس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے زیارت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رو رہے تھے، میرے پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، جب کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ جب میں آپ کو مال دیتا ہوں تو اب میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، یہ تو بے ادبی پائی جاتی ہے۔ میں رب کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ محبوب کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ وہ صدیق کا مال اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کریں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا، میں نے دنیا کے اندر ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ کل قیامت کے دن دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب غار ثور سے نبی علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، صداقت نبوت ساتھ ساتھ تھی، صداقت نبوت کے ساتھ جا رہی تھی، تو راستے کے اندر معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، مسافر ہیں، دودھ دے دو۔ معبد نے کہا کہ بکری بوڑھی ہو چکی ہے، تھن دودھ سے خشک ہو چکے ہیں، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ معبد نے اجازت دے دی، میرے پیغمبر بکری کے قریب گئے، اللہ کے نبی نے اپنا برکتوں والا ہاتھ بکری کے تھن پہ رکھا، وہ بوڑھی بکری اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ
دودھ نکالا، سارے برتن بھر گئے لیکن بکری کا دودھ ختم نہ ہو سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے کے اندر، گلاس کے اندر دودھ لیا اور دودھ لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ابو بکر نے اس کے اوپر کپڑا رکھا یا دودھ کے پیالے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ مجھے اور آپ کو صدیق نے سبق دے دیا کہ یہاں سے وہاں تک جب کسی کے پاس چائے کا کپ لے کے جاؤ، دودھ کا گلاس لے کے جاؤ، پانی کا گلاس لے کے جاؤ تو اسے ڈھانپ کر لے کے جانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق ڈھانپ کے لے جاتے ہیں تاکہ اس دودھ کے اندر کوئی گرد نہ پڑے، چونکہ میرے پیغمبر نے دودھ کو پینا ہے، میرے پیغمبر نے استعمال کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو دودھ پیش کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو نوش فرما لیتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول پہ قربان جاؤں، ابو بکر صدیق نے اس وقت کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا دودھ پیا کہ ابو بکر کا دل خوش ہو گیا۔ دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا اور دل ابو بکر کا خوش ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے گوشت کھایا تو بڑا مزہ آیا، میں نے یہ کھایا تو دل خوش ہو گیا، لیکن صدیق کے عشق رسول پہ قربان جاؤں، فرماتے پیغمبر نے دودھ پیا اور ابو بکر صدیق کا دل خوش ہو گیا۔ ابو بکر صدیق یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا صلہ بھی دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اپنا مصلی صدیق کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے آذان دی، کافی وقت گزر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال نبی علیہ السلام کے حجرے کے قریب گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے دیوانے مستانے پروانے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس آپ تشریف لائیں گے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، طبیعت ناساز تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ بلال سے کہو کہ ابو بکر سے کہیں وہ نماز پڑھا دے، میری طبیعت ناساز ہے۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا والد رقیق القلب ہے، نرم دل کے ہیں، جب مصلی نبوی کے اوپر کھڑے ہوں گے برداشت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کے بارے میں فرما دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ، اللہ میرے مصلی پر صدیق کے علاوہ کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتا، صدیق نماز پڑھا سکتا ہے۔ حضرت بلال کو کہا گیا کہ ابو بکر سے جا کے کہو وہ نماز پڑھائیں گے۔ جب ابو بکر سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 یا 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندہ مانگا جہاد کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ آج تو ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤ، مال کی فراوانی ہے، مال زیادہ دو، نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ گے۔ حضرت عمر فرماتے گھر کا آدھا مال لے کے آیا، دل کے اندر بڑا خوش تھا، آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق فرماتے تھوڑی دیر کے بعد ابو قحافہ کے بیٹے، لقب صدیق اور عتیق ہے، کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے اوپر جب میری نظر پڑی میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ابو بکر نے سر کے اوپر سامان اٹھایا ہوا تھا، اسی سامان کو لے کے پیغمبر کی طرف آئے، سر سے سامان اتار کے زمین پہ رکھا، عرض کہ یا رسول اللہ، گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سارا مال؟ جی یا رسول اللہ، ایک سوئی رہ چکی تھی، سوئی تلاش کرنے کے اندر دیر ہو گئی، اس وجہ سے تاخیر سے پہنچا، پورے گھر کا مال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو بکر کے مال کی طرف دیکھتے
دیکھتے, کبھی ابو بکر کے چہرے کی طرف دیکھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے, حیران تھے کہ ابو بکر پورے گھر کا مال اٹھا کے لے آئے. حضرت عمر فرماتے میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا, عمر ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا کسی بندے کے بس کا کام نہیں ہے, ابو بکر سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس وقت ابو بکر کو سلام کہتے ہیں, آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو بکر اللہ نے سلام کا تحفہ بھیجا ہے. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ نے سلام کے تحفے بھیجے ہیں. پھر جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر سے کہا تو ابو بکر صدیق نے کہا, یا رسول اللہ, میں اپنے اللہ سے ہر حال کے اندر راضی ہوں. یہ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. حضرت بلال کی محبت بھی قابل مثالی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتے تھے. جب میرے پیغمبر کا انتقال پرملال ہوا, بلال نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا, شام کے علاقے دمشق کی طرف تشریف لے گئے. کچھ عرصے کے بعد خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میرے پیغمبر نے فرمایا, بلال کیا دوستی اسی چیز کا نام ہے؟ میں دنیا سے چلا گیا, تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا. بلال تو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی پلٹ کے مدینہ نہیں آیا. بلال کیا میرا مدینہ اچھا نہیں لگتا؟ بلال کیا دوستی اسی چیز کا نام ہے؟ بلال ایک وقت تو وہ تھا جب تو احد احد کے نعرے بلند کیا کرتا تھا, تو نے دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا. بلال میں دنیا سے چلا گیا, تو نے میرا مدینہ چھوڑ دیا. بلال وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال کی آنکھ کھلی, تہجد کا وقت تھا. اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میرا سامان تیار کر دو. اہلیہ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی نے یاد فرمایا ہے. اہلیہ کہنے لگی پیغمبر کا تو انتقال ہو چکا ہے. بلال نے کہا خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. اہلیہ نے فوراً سامان تیار کیا, بلال سواری کے اوپر بیٹھے, مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا. آج بھی جب کوئی بندہ ملک پاکستان سے ملتان ایئرپورٹ سے جب مدینہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس عاشق رسول کی کیفیات کیا ہوتی ہے, اس کی تمنائیں کیا ہوتی ہے. جب بلال بھی نکل رہا ہوگا, بلال کے تصورات کیا ہوں گے, بلال کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں پیغمبر کے شہر مدینہ کی طرف جا رہا ہوں. حضرت بلال جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے, صحابہ نے بلال کو دیکھا, کہنے لگے پیغمبر کا مؤذن آ چکا ہے. حضرت بلال مدینہ میں آ چکے ہیں. لوگوں نے کہا بلال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس درد اور سوز کے ساتھ آذان دیا کرتے تھے, آج ذرا وہ آذان تو سنا دو. بلال نے انکار کر دیا, میں آذان نہیں دے سکتا. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا, جب میں آذان دیتا تھا اور آذان کے اندر کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ, پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا. آج جب یہ جملہ کہوں گا پیغمبر کا دیدار نصیب نہ ہوا, بلال برداشت نہیں کر سکے گا. بلال نے انکار کر دیا. کسی نے جا کر حسن و حسین کو بتلایا کہ تم جا کے فرمائش کرو, تم فرمائش کرو گے, تمہاری فرمائش کا انکار نہیں ہوگا, تمہاری فرمائش کو ٹالا نہیں جا سکتا. حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے, بلال کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئے. جا امنا بلال, ہمارا چچا بلال آ گیا. ان دونوں شہزادوں نے کہا, جنتی نوجوانوں کے سرداروں نے کہا, میرے پیغمبر کے نواسوں نے کہا, بلال ہمارے چچا نبی علیہ السلام کے دور میں جس دل کے ساتھ, درد کے ساتھ, سوز کے ساتھ آذان دیا کرتے تھے, آج وہ آذان تو سنا دو. نانا کے دور کی آذان سننا چاہتے ہیں, فرمائش حسن کرے, بلال انکار کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. فرمائش حسین کرے اور انکار بلال کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب دونوں شہزادوں نے فرمائش کی, حضرت بلال مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے. آذان کا وقت ہوا, آذان دینا شروع کر دی. جب اشہد ان
ان محمد رسول اللہ اس جملے پر پہنچے تو بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حضرت بلال جب آذان دے رہے تھے، ان کی آذان کی آواز جب بلند ہوئی، قریب صحابہ کے مکانات تھے، مکانوں کے اندر جب بلال کی آذان کی آواز گونجتی ہے تو خواتین چادروں کے اندر، برقعوں کے اندر، عبایا کے اندر ملبوس ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ کسی خاتون نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ جب یہ عورتیں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچی تو ایک بچے نے بات کہہ کے پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیا۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر اپنے ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے پوچھتا ہے، امی بلال تو اتنے مہینے کے بعد واپس آ گئے، آپ مجھے بتلائیں اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے؟ جو ہی بچے نے یہ بات کہی، خواتین کی چیخیں نکل گئی، خواتین نے رونا شروع کر دیا کہ بلال تو واپس آ چکے ہیں۔ آپ پیغمبر کا تذکرہ کرتی ہے، نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتی ہے، امی آپ بتلائیں میرے پیغمبر کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال کو بات کے اندر ہوش آیا۔ بلال سے کسی نے کہا بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے؟ حضرت بلال نے جواب دیا، جب میں نے پیارے پیغمبر کا نام لیا، جب میں نے حسین و جمیل اپنے پیغمبر کا نام لیا، میرے سامنے محبوب کا چہرہ نہیں تھا، بلال کو پیغمبر کا دیدار نصیب نہ ہوا، جس کی وجہ سے بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ، جو میرے ساتھ رفقا تھے، تو ہم باب جبرائیل دروازے سے داخل ہو کر اس جگہ پہ پہنچے جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک کے اندر بیٹھ کر میں نے یہ اشعار اس وقت کہے، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے کا، اے حبیب رب جہاں یہ آرزو ہے میری، میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں، کہ اللہ میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا دل تو مدینے ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت بلال بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 قریبی شہید ہو گئے، خاوند شہید ہو گیا، والد شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتلایا کہ آپ کا خاوند شہید ہو گیا۔ وہ میدان کارزار کی طرف جا رہی تھی تو حضرت خنسہ اپنے خاوند، اپنے والد کی شہادت کی خبر سن کر لوگوں سے کہتی ہے مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں تو بتلاؤ، چونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئی تو کسی اور نے کہا خنسہ تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، آگے گئی تو کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں جس سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتی ہوں، کوئی مجھے خاوند کے بارے میں بتاتا ہے، کوئی مجھے بیٹے اور بھائی کے بارے میں بتاتا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں کون بتلائے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے ہیں؟ کسی صحابی کے کانوں کے اندر آواز پڑی، اس صحابی نے فوراً جواب دیا میں نے اللہ کے نبی کو فلاں مقام کے اوپر خیریت کے ساتھ دیکھا ہے،
جس صحابی نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا، حضرت خنسا اسی سمت کی طرف چل پڑی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ نظر پڑی تو خنسا میرے پیغمبر کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، اپنی نبی علیہ السلام کی چادر کا کونا پکڑ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو چکا ہے۔ بیٹا شہید ہو چکا ہے، پرواہ نہیں تھی، خاوند شہید ہو چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں تھی، والد شہید ہو چکا ہے، پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ تھی، فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے سامان لے کے آؤ۔ کوئی پیسے لے کے آیا، کوئی گھوڑا لے کے آیا، کوئی اور سواری لے کے آیا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز پڑی، حی علی الجہاد، جہاد کے لیے آؤ۔ صحابیہ نے گھر کے اندر نظر دوڑائی تو کوئی بڑا مرد نظر نہ آیا، گود کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اسی معصوم بچے کو اٹھا کر نبوت کے پاس پہنچ گئی، یا رسول اللہ، میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، او خدا کی بندی، یہ بچہ تو تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ کیا جہاد کرے گا؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے خاوند بھی شہید ہو چکے ہیں، فلاں بھی شہید ہو چکا ہے، میرے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں تھا اس بچے کے علاوہ، آپ قبول فرما لیں۔ میرا یہ بچہ کسی ایسے مجاہد کے حوالے کر دیں جس کے پاس تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال نہ ہو، وہ میرے بچوں کو ڈھال کے طور پہ آگے کر دے، سارے تیر بچے کے جسم کے اندر پیوست ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن میں ایک شہید کی ماں کہلانے والی بن جاؤں گی۔ یا رسول اللہ، آپ مانگے اور میں خالی رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اولاد بھی آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دوں گی۔ صحابیات اولاد قربان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ آتا ہے جسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ زید اپنی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے کے اندر ڈاکوں نے اس قافلے کو لوٹ کر زید کو اپنا قیدی اور غلام بنایا، بازار کے اندر جا کے بیچ دیا۔ جب زید کے والد کو پتہ چلا میرا بچہ غلام بن چکا ہے، لوگ لے کے جا چکے ہیں، وہ ان کی محبت کے اندر، جدائی کے اندر رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ زید بکتے ہوئے خدیجہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب خدیجہ کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تو ہدیہ کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ حضرت زید نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ زید کے والد کو پتہ چلا کہ زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، وہ رقم لے کے آیا، مسلمانوں کے پیغمبر میرے بچے زید کو چھوڑ دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، میں زید کو ابھی بلاتا ہوں، آپ کے پاس جانا چاہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، یہاں رہنا چاہے میں اس کو مجبور نہیں کروں گا۔ زید کو بلایا گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا، زید، یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا چچا ہے، تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ جائے گا یا میرے ساتھ رہے گا؟ زید نے ایک نظر پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی، ایک نظر والد کے چہرے پہ ڈالی، چچا کے چہرے پہ ڈالی، چہرے پہ نظر ڈالنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، والد کو چھوڑ سکتا ہوں، چچا کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب زید نے عشق رسول کے اندر بولے تو زید کا والد کہنے لگا، بیٹا زید، آزادی کو غلامی کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، یعنی غلام بننا پسند کرتے ہو، میں تو تمہاری آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت زید نے فوراً کہا، ابو جان، مجھے اللہ کے نبی نے ماں کا پیار بھی دیا ہے، مجھے والد کا پیار بھی دیا ہے، میں پیغمبر کے در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جب زید نے عشق رسول کے اندر، محبت رسول کے اندر میٹھے بولے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بچے کو اٹھا کے اپنی گود کے اندر بٹھایا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے زید کے والد کی طرف دیکھ کے فرمایا، آج کے بعد زید کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ جب عشق رسول کا اظہار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی۔ جی ہاں، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ محبت کی اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت ہوگی، بندہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسے خطرہ ہوگا، بے ادبی ہو گئی کہیں ایمان کی دولت نہ سلب ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟
حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ تو بیان کر دیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کانا اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، قدر بلندی کی طرف مائل تھا۔ اگر آپ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو توجہ، ذوق و شوق، انہماک کے ساتھ سنیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پیغمبر کا حلیہ یاد ہو جاتا ہے۔ جسے پیغمبر کا حلیہ یاد ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک حلیہ یاد کرنا چاہیے۔ اور مشائخ اعظام فرماتے جسے پیغمبر کا حلیہ یاد ہو جاتا ہے اللہ اسے خواب کے اندر اپنے پیغمبر کا دیدار ضرور کروا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حلیے کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں کہ پیغمبر کا چہرہ کیسے تھا، ہونٹ کیسے تھے، رخسار کیسے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، قدر بلندی کی طرف مائل تھا، عظیم الحامتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ شرافت اور نجابت کی دلیل ہوتی ہے۔ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی قدر کشادہ تھی۔ ازج الحواجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک اور خمدار تھی، درمیان کے اندر ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھرتی تھی۔ اکحل العینین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پہ سرما آلود تھی، آپ کی مبارک پلکیں دراز تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اقنل ارنین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ناک مبارک کا بانسا یہ قدر بلند تھا، کأنما یعلوہ النور، ہر وقت یہاں پہ نور ٹپک رہا ہوتا تھا۔ سہل الخدین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک بالکل برابر ہموار تھے، رخسار نہ اندر کو دھنسے ہوئے نہ باہر کو نکلے ہوئے، بالکل برابر ہموار تھے۔ جب رخسار کے اوپر پسینہ آتا تھا تو پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ذلی الفم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک قدر کشادہ تھا۔ مفلج الاسنان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے والے دانتوں کے درمیان قدر خلا تھا۔ جب میرے پیغمبر گفتگو فرماتے تھے تو سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب پیغمبر بولتے تھے تو دانتوں کے درمیان سے نکلنے والا نور ہمیں دیواروں کے اوپر محسوس ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک موتیوں کی طرح، دودھ کی طرح سفید چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کث اللحیہ، یہ گھنی ہوا کرتی تھی، داڑھی مبارک سینے مبارک کو گھیر لیا کرتی تھی۔ داڑھی مبارک کے اندر 17، 18 یا 19 کے قریب سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قدر کشادہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک، پیٹ مبارک بالکل برابر ہموار تھا، یہ پیٹ نہ اندر کو دھنسا ہوا نہ باہر کو نکلا ہوا، بالکل برابر تھا۔ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینے اور پیٹ کے اوپر بال نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی، جب کوئی مصافحہ کرتا تھا تو ریشم کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگلیاں قدر طویل تھی، آپ کی کلائیاں، آپ کے جوڑ مبارک مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک قد
قدرے گھنگریالے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا، درمیان کے اندر مہر نبوت تھی، مبارک کندھے کے اوپر چند بال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، پاؤں کے اوپر والا حصہ قدرتی طور پہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگایا گیا ہو، جب پانی کا قطرہ گرتا تھا دائیں بائیں بہہ پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک کسی کے سامنے تشریف لاتے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہو، 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو۔ جو نبی علیہ السلام کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہیں وہ آخر کے اندر فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر سب سے زیادہ حسین تھے۔ عرفات کا میدان تھا، عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع تھے۔ تمام صحابہ کرام کے اندر سب سے آخر کے اندر وفات پانے والے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا سن 110 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ گوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تمام صحابہ میں سب سے آخری صحابی ابو طفیل ہے۔ عرفات کے میدان میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا، حجاج کرام آؤ میں تمہیں پیغمبر کا حلیہ بتاتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ابو طفیل نے یہ نہیں کہا کہ عرفات کے میدان میں نماز قصر پڑھی جائے گی یا پوری پڑھی جائے گی۔ آپ نے یہ نہیں بتلایا مزدلفہ کے میدان کے اندر رات کہاں گزارنی ہے، مشعر حرام کے پاس نماز کیسے پڑھنی ہوگی۔ آپ نے حج کے مسائل نہیں بتلائے، مناسک حج کو بیان نہیں کیا، آپ نے حج کے فرائض واجبات کو بیان نہیں کیا۔ جب سارے حجاج کرام جمع ہو گئے تو انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں پیغمبر کا حلیہ نہ بتلا دوں، پیغمبر کا حسن نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتلائیں۔ پھر ابو طفیل نے کہا، اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر میرے علاوہ کوئی شخص نہیں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، سب سے آخری میں شخص ہوں جو اس وقت موجود ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا۔ پھر ابو طفیل نے 3 لفظوں کے اندر میرے پیغمبر کے حسن کو بیان کیا، کانا ابیضا ملیحا مقصدا۔ اگر میں اس کا مطلب اور مفہوم عام فہم انداز کے اندر بیان کروں، حضرت ابو طفیل نے یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے اعتبار سے گورے اور چٹے تھے۔ اللہ نے سب سے زیادہ حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسن کسی کو نہیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، مبارک حلیہ یاد کریں۔ مبارک حلیہ یاد ہوگا، اللہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ جس پیغمبر نے، جو پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ اس پیغمبر کی ایک ایک سنت کی اتباع کریں۔ ہمارے بال سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ سنت کے مطابق کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ بندہ پورے سر کے بال برابر رکھے۔ اگر اس نے زلفیں رکھنی ہے تو زلفوں کے بارے میں حدیث کے اندر 3 لفظ آتے، وفرا، لما اور جمہ، کہ نبی علیہ السلام نے کندھوں تک بال رکھے، کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان بال رکھے اور کانوں کی لو تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مستقل معمول تھا وہ کانوں کی لو تک بال رکھنے کا تھا۔ جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے بال بڑھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی الحمدللہ لڑکا یہ سامنے ہے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، یہ حماد بیٹھا ہوا ہے، تو یہ حضرات سنت کے مطابق بال رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس طریقے پر رکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعض مرتبہ دائیں بائیں سے بالوں کی کٹنگ کروائی جاتی ہے، درمیان کے اندر بالوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اور بعض مرتبہ والدین اپنے بچوں کی کٹنگ کرواتے ہیں۔ جب مائیں اپنے بیٹے
خامدوں کے حوالے کرتی ہیں تو بعض مرتبہ خواتین کٹنگ کا نام لے کے کہتے ہیں یہ کٹنگ کروا کے لانا، پیالہ کٹنگ کروانا، فوجی کٹنگ کروانا، فلاں کٹنگ کروانا، کہ دائیں بائیں سے بالوں کو مونڈ دیا جائے اور درمیان کے اندر بالوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے سر کے اوپر بال نہ رکھے جائیں، اور جو اپنے سر کے بال مکمل کٹوانا چاہتا ہے تو حجام نائی سے کہہ دیا کریں کہ پورے سر کے بال مکمل کاٹنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں اور بائیں سے چھوٹے ہو جائیں، درمیان سے بڑے ہو جائیں۔ یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک کا حلق بھی کروایا ہے۔ حلق کہتے ہیں گنجا ہونا، ٹنڈ کروانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے سفر پہ تشریف لے گئے، آپ نے کئی مرتبہ حلق کروایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے جو اپنے سر کی ٹنڈ کرواتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اے اللہ جو لوگ حلق کروائیں تو ان لوگوں کے اوپر رحم فرما۔ تو سنت کے مطابق بال رکھنے چاہیے۔ بالوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کنگھی کے ذریعے مانگ نکالتے تھے، اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کی انگلیوں سے مانگ نکالا کرتے تھے، اور مانگ درمیان سے نکالنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سر کے درمیان سے مانگ نکالی ہوئی تھی۔ جب میری نظر اس مانگ کے اوپر پڑی، مجھے اس مانگ کے اندر بھی پیغمبر کا حسن نظر آیا، وہ مانگ بھی مجھے چمکتی ہوئی نظر آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے مانگ نکالتے تھے، دائیں اور بائیں سے مانگ میرے پیغمبر نہیں نکالتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ نوجوان کہہ دیتا ہے کہ مولانا دنیا چاند پہ چلی گئی، مریخ پہ چلی گئی، آپ آج کے دور میں پھر وہی بالوں کی باتیں کرتے ہیں، آپ ٹخنوں کو ننگا رکھنے کی بات کرتے ہیں، آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو دین نیا ہونا چاہیے، اب تو باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا چاند پہ چلی جائے، مریخ پہ چلی جائے، سورج پہ چلی جائے، جہاں مرضی آئے چلی جائے، پیغمبر کا دین قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہوتی رہیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والے الحمدللہ ہر دور کے اندر موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ ہمیں بھی پیغمبر کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں بیرون ملک مجھے کسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ جو امام صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو پینٹ شرٹ کا لباس پہنا ہوا، ٹائی لگی ہوئی، سر کے اوپر ٹوپی، رومال، پگڑی نہیں تھی، چہرے کے اوپر سنت رسول کا ایک بال بھی نہیں تھا، تازہ شیو کروا کے آیا تھا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ گیا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر قرآن و حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن و حدیث بیان کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہا، نقل کفر کفر نباشد۔ وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کے دور میں تشریف لے آئیں تو پیغمبر پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیں گے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں جب اس خطیب صاحب نے یہ بات کہی میں اس مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا خطیب صاحب ذرا سنبھل کے بات کرنا، اس بات کو کہنے سے پہلے آپ کے لیے زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان ٹوٹ کے کیوں نہیں گرا؟ آپ پیغمبر کی بات کرتے ہیں، میں پیغمبر کے غلاموں کا غلام ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنے والا، مجھے دیکھو میں نے پیغمبر جیسا رنگ پہنا ہوا ہے، پیغمبر کو سفید رنگ لباس کے اندر محبوب تھا، میں نے وہی رنگ پہنا ہوا ہے، پیغمبر کو جبہ پسند تھا، میں نے جبہ پہنا ہوا ہے، میں نے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا ہوا ہے، میں نے سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے، میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ جب پیغمبر کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کہاں متاثر ہو سکتے ہیں؟ انبیاء دنیا کے اندر اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ دنیا والے ان کے پیچھے چلیں، انبیاء اس لیے نہیں آتے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں۔ پھر میرے حضرت فرماتے ہیں میں نے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ شعر پڑھا، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے۔ انبیاء
لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے تھے، اپنے اندر خامی ہوتی ہے، اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کی جاتی ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ ہم سفید لباس پہنیں، سر پہ ٹوپی رکھیں، پگڑی باندھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اگر لوگ ہمیں کہیں تو ملا ہے، ہمیں منظور ہے۔ لوگ کہیں تو مولوی ہے، ہمیں منظور ہے۔ لوگ مولوی کے نام کو بگاڑ کر مولی کہیں، ہمیں تب بھی منظور ہے۔ وہ صوفی کہیں، ہمیں تب بھی منظور ہے۔ وہ حافظ قاری کہے، ہمیں تب بھی منظور ہے۔ جو نام رکھنا چاہے وہ اس نام سے پکارے، ہمیں تب بھی منظور ہے۔ لیکن قیامت کے دن نبی علیہ السلام تو خوش ہو جائیں گے، آپ علیہ السلام دیکھ کے کہیں گے یہ تو میرا عاشق ہے۔ بندہ سنتوں کی اتنی اتباع کرے، وہ معاشرے کے اندر ایک چلتا پھرتا اشتہار نبوی نظر آئے، لوگ دیکھ کے یہ کہہ سکیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا دیوانہ ہے۔ ہم بعض مرتبہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں مانتا ہوں نعرہ ٹھیک ہے، لگانا چاہیے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت سے پہلے والی جو زندگی ہے بندے کو وہ بھی قبول ہونی چاہیے۔ غلامی رسول میں مجھے داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت نبی کے متعلق بال بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سود کو چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بد نظری کو چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حلال بھی قبول ہے۔ جب بندہ موت سے پہلے کی زندگی کو قبول کرتا ہے وہ صحیح معنوں کے اندر عاشق رسول ہوتا ہے۔ اور جو سنتوں کی پیروی نہیں کرتے، سنتوں کی اتباع نہیں کرتے، وہ کہتے سنت ہی تو ہے، سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، سنت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والے، خلاف سنت زندگی گزارنے والے جب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، شدت کی پیاس لگے گی، حوض کوثر کی طرف جائیں گے تو فرشتے ان لوگوں کو پکڑ کر پیچھے کی طرف ہنکائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے میرے امتی میرے امتی۔ فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے طریقوں کو بدل دیا تھا، انہیں آپ کے طریقے اچھے نہیں لگتے تھے، انہیں آپ کی سنتیں اچھی نہیں لگتی تھی، یہ غیروں کے طریقوں پہ چلتے تھے، یہ غیروں کی نقالی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے فَسُحْقًا فَسُحْقًا، آج مجھ سے دور رہو، آج مجھ سے دور رہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھتکار دیا میرے طرف سے دور ہو جاؤ، یہ امتی کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اللہ نے بھی فرمانا ہے تم سے میرا لاڈلا محبوب ناراض ہو گیا، میں بھی تم سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا جو سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے انہیں پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ہم ایک ایک سنت کو تلاش کر کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہر عمل کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت تلاش کیا کریں کہ بولنے کے اندر پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، بیٹھنے کے اندر پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، کھانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، شادی غمی کے اندر پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، معاملات کے اندر پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے، پیغمبر کی معاشرت کیسے تھی۔ جب بندہ ایک ایک سنت کو تلاش کر کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ سنتوں کی پیروی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے، خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانے کا نام ہے۔
تو بات میں کر رہا تھا کہ سر کے درمیان سے مانگ نکالنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، بال گھنگریالے تھے، ان کی بڑی چاہت تھی کہ میں سر کے درمیان سے مانگ نکالوں، مانگ نکلتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر آگ جل رہی تھی، لوہے کا راڈ قریب پڑا ہوا تھا، اس راڈ کو اٹھا کے آگ کے اندر رکھا، جب راڈ سرخ ہو گیا اس راڈ کو اٹھا کے اپنے سر کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ بال جل گئے، جلد جل گئی، تکلیف ہوئی، درد شروع ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آج کے بعد میرے سر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جائے گی۔ ان چیزوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک آنکھوں کے اندر سرما بھی لگایا کرتے تھے۔ ہم سرما لگاتے ہیں لیکن بعض مرتبہ طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، اگر سنت کے مطابق سرما لگائیں گے تو اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا طریقہ یہ تھا، تمام روایات کو اکٹھا کر کے تطبیق دی جائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں آنکھ کے اندر پہلے 2 سلائی لگاتے تھے، بائیں آنکھ کے اندر 3 سلائی لگاتے تھے، چھٹی اور آخری سلائی وہ اپنی دائیں آنکھ کے اندر لگایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے سرما لگائیں گے اللہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر ہو سکے تو اسمت سرما لگا لیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسمت سرمے کی ترغیب دی ہے کہ وہ لگایا کرو، وہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے، یعنی بالوں کو گھنا اور لمبا کر دیتا ہے۔ اگر سرما لگائیں گے علیحدہ ثواب، سنت کے مطابق لگائیں گے علیحدہ ثواب۔ اسمت سرمے کا استعمال کریں گے اللہ 3 سنتوں کے اوپر عمل کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں کے اندر تیل لگایا کرتے تھے، اپنی مبارک داڑھی کے اندر تیل لگایا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تیل سنت کے مطابق لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک سر پہ تیل لگاتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر تیل لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی سے پہلے اپنی بھووں کے اوپر 3 مرتبہ تیل لگاتے، پھر اپنی پلکوں کے اوپر 3 مرتبہ تیل لگاتے، پھر چاروں انگلیوں میں تیل لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کے درمیانی حصے پہ تیل لگاتے، پھر دائیں اور بائیں طرف تیل لگایا کرتے تھے۔ اگر اس طریقے سے سر پہ تیل لگائیں گے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبارک داڑھی پہ تیل لگاتے، اپنے بائیں ہاتھ کے اندر تیل لیتے، بھووں اور پلکوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر تیل لگانے کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تیل لگایا کرتے تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام داڑھی کے نیچے تیل لگایا کرتے تھے، نیچے تیل لگانے کے بعد دائیں اور بائیں تیل لگائے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ تھا۔ اگر اس طریقے پر تیل لگائیں گے اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہر بندہ آج کے دور میں خوشبو کا استعمال کرتا ہے، وہ عطر استعمال کرتا ہے، پرفیوم استعمال کرتا ہے، وہ اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی خوشبو کا اہتمام کرتا ہے تاکہ قریب والے مجھ سے متاثر ہو سکے۔ اگر ہم خوشبو اس نیت کے ساتھ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لگایا کرتے تھے تو اللہ اس پر ہمیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشبو لگانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو پہلے اپنی دائیں طرف لگاتے تھے، پھر بائیں طرف لگایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے درمیان سے مانگ نکال کے بھی خوشبو لگاتے تھے، اپنی بغلوں کے اندر بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے کپڑوں کے علاوہ اپنے بدن کے اوپر بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کو جمع کر کے تمام سنتوں کے اوپر عمل کریں گے اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو کی ضرورت تھی؟ نبی علیہ السلام کو خوشبو کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہتھیلیاں بھی خوشبودار تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو باتیں بھی خوشبودار تھی۔ آپ علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی پیغمبر کی برکت سے خوشبودار ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرگز خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطر استعمال کر کے خوشبو لگا کے
امت کو سبق دے دیا، اگر میں پیغمبر ہو کر خوشبو لگاتا ہوں تمہیں بھی خوشبو لگانی چاہیے، اللہ تمہیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کے اجالوں میں بھی خوشبو لگاتے تھے، اور جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی خوشبو لگاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام جس زوجہ کے پاس ہوتے تو تہجد کے وقت وہ زوجہ خوشبو پیش کر دیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشبو کو لگا لیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ رات کے وقت بھی خوشبو لگانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن بعض مرتبہ والدین مائیں کہہ دیتی ہے اپنے بچوں کو رات کے وقت خوشبو لگائی تو جن چمڑ جائے گا۔ بچے سے بڑا بھی کوئی جن ہوتا ہے جس نے پورے گھر کو نچا کے رکھا ہوتا ہے۔ تو رات کے وقت تہجد کے وقت بھی خوشبو لگائیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں تو اس وقت بھی خوشبو کا اہتمام کریں تاکہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہماری زندگیوں کے اندر زندہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چند خوشبوئیں بہت زیادہ محبوب تھی۔ میرا یہ عنوان خوشبو والا نہیں، لیکن خوشبو کے حوالے سے بات آئی، ایک ساتھی نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ بعد کے اندر خوشبو مجھے بھی ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو خوشبوئیں بہت محبوب تھی، ایک مشک اور دوسرا عود، اسے عود بھی کہا جاتا ہے، عود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اس پر مزہ سنا دوں، ہم ایک مرتبہ عمرے کے سفر پہ تھے تو میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اچھی سے اچھی عود خوشبو خریدنی ہے۔ ہم مدینہ طیبہ کے اندر تھے، گھر والے میرے ساتھ تھے۔ ہم نے جس دکان پہ جا کے ریٹ معلوم کیا، جو اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی ہے عود، جب بندہ ایک دفعہ لگا لیتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو جاتی نہیں ہے، کپڑے دھو لے تب بھی کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ بندہ خوشبو لگا کے مسجد کی حال میں آئے تو پورے حال میں خوشبو اس کی پھیل جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ مہنگی تھی لیکن خوشبو ہم خرید نہ سکے۔ میں باہر آ گیا تو میں نے گھر والوں سے کہا اگر خوشبو خریدیں تو جیب ٹوٹے، نہ خریدیں تو دل ٹوٹے۔ نہیں سمجھے؟ خریدیں تو جیب ٹوٹتی ہے، پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، نہ خریدیں تو دل ٹوٹتا ہے۔ میں نے 2016 یا 17 کے اندر جمعۃ المبارک کے دن، الوداعی جمعہ تھا، ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، تو اس جمعے میں نے خوشبو کے عنوان پہ پورا بیان کیا۔ میں نے اس وقت یہ مذاق کے طور پہ بات سنا دی، تو جمعے کے بعد ایک ساتھی عود خوشبو لے کے آیا کہ میں نے سوچا کہ آپ کا دل نہیں توڑنا، آپ یہ خوشبو ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیں۔ تو عود خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہیں خوشبو دے تو اس کو انکار نہ کرنا۔ خوشبو لگانے کے لیے دے، جب بھی کوئی بندہ خوشبو لگانے کے لیے دیتا ہے تو ڈھکن اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب ہدیہ کے طور پہ دینی ہوتی ہے تو ڈھکن سمیت دے دیتا ہے۔ اللہ ایسے دے جو ڈھکن سمیت ہی دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو انکار نہ کرنا، رد نہ کرنا۔ ایک خوشبو، دوسرا دودھ، اور تیسرا تکیہ، کہ اگر کوئی یہ 3 چیزیں پیش کرے تو انکار نہ کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی طرف دیکھ کے فرمایا سلمان تو نے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کیا، اللہ نے اس عمل کی برکت سے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند تھی، پھر جو خوشبو پسند تھی میں نے وہ نام بھی بتلا دیے۔ اگر ان تمام چیزوں کے، تمام باتوں کے اوپر عمل کریں گے اللہ کئی سنتوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناخن تراشتے تھے، اگر ہم سنت کے مطابق ناخن تراشیں گے اللہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ناخن تراشنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں،
اور آخر کے اندر دائیں ہاتھ کو جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر اختتام کریں، ابتدا بھی دائیں طرف سے اور اختتام بھی دائیں طرف، اس طریقے سے ناخن کاٹتے ہوئے دائیں انگوٹھے پر آئیں گے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ سنت کی نیت سے کوئی بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور اثرات ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہوتی ہے، صحیح ہے، یا باہر نیچے رکھنی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اوپر رکھنی ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مولوی اور فیشنیبل لڑکی کی شلوار اونچی ہوتی ہے، بات تو کہیں اور چلی جائے گی۔ تو نبی وہ شلوار اس لیے اونچی رکھتی ہے تاکہ خوبصورت ٹانگوں کے اوپر نظر پڑے تو لڑکا پھنس جائے۔ وہ ایک لڑکی کسی مولانا صاحب کے پاس گئی، اسے کہا مولانا اگر مجھے کسی کے ساتھ پیار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا مولانا اگر آپ سے پیار ہو جائے؟ تو اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا ماشاءاللہ، جنت میں جانا چاہتی ہو؟ تو ہمیں ہر کام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل ضرور کیا کریں۔ اور لباس کون سا پہننا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید رنگ بہت محبوب اور پسند تھا، سفید رنگ کو ترجیح دیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب تک سفید کپڑے بندے کے بدن پہ رہتے ہیں اس وقت تک سفید لباس بندے کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہم ایک مرتبہ جبہ پہنتے ہیں تو ہمارا یہ دائیں اور بائیں سے بند ہوتا ہے۔ 2015 کی بات ہے، ہم موٹر سائیکل پہ کہیں بیان کے لیے جا رہے تھے، کسی پٹرول پمپ پہ رکے، پٹرول ڈلوانا تھا، تو وہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ تھی۔ میں موٹر سائیکل سے نیچے اترا تو ایک دوسری کو طرف دیکھ کر کہتی ہے یوں کو ایک فراق پاتی ود ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ جبہ پہنتے ہیں، تو ایک دن اس نے بھی جبہ پہنا ہوا تھا، اس کے بیٹے نے بھی جبہ پہنا ہوا تھا، تو وہ مین روڈ سے چھوٹی گلی کے اندر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جب ہم گھر کی طرف جا رہے تھے قریب کچھ خواتین کا گزر ہوا تو خواتین ہمیں دیکھ کے کہتی ہیں لوگ مرنے کے بعد کفن پہنتے ہیں، انہوں نے جیتے جی کفن پہن لیا ہے۔ لوگ کسی حال میں چھوڑتے، اگر لوگ یہ کہتے کہ یہ فراق ہے، یہ کفن ہے تو ہم چھوڑ دیں؟ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی؟ یہ جملہ تو ہم نے زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ آج کی دنیا میں اس جملے نے ہر بندے کو متاثر کیا ہوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر شادی بیاہ کے موقع پہ تیسری مخلوق کو نہ بلایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ناچ گانا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے تو کچھ نہیں کہنا ہوتا، لوگ مرنے کے بعد کہتے ہیں چل یار دے حوالے۔ جن کی خاطر بندہ نیک عمل کو چھوڑتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈال رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو سفید رنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب اور پسند تھا، تو ہم بھی سنت کے مطابق سفید رنگ کو ترجیح دیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل ٹوپی استعمال کی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی رکھنا، تو ٹوپی رکھنے کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، ٹوپی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر بندہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔
بندہ مسجد کے اندر آئے تو ٹوپی پہن کے آئے، مستقل اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمامہ بھی پہنتے تھے، آپ نے سفید رنگ کا عمامہ پہنا، آپ نے کالے رنگ کا عمامہ پہنا، سبز رنگ کا عمامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز کیا تھا، ایک ایک سنت کو تلاش کر کے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ اور جب میں اپنے اکابرین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اکابرین کے اندر اتباع سنت نظر آتی ہے۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، جب بھی محبت رسول کی بات آتی ہے، مجھے گنگوہ کے مرد قلندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آتے ہیں۔ آخری عمر کے اندر ان کی آنکھوں کے اندر موتیا کی بیماری آ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن رات کے وقت مستقل سرما لگایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سرما اس لیے لگاتے ہیں آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، لیکن آپ کی تو آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری نظر بینائی کے اوپر ہوگی اور میری نظر گنبد خضراء کے مکین کی تعلیم کے اوپر ہے۔ میرے پیغمبر روزانہ سرما لگایا کرتے تھے۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آتے ہیں۔ کوئی بندہ مدینہ سے رومال لے کے آیا، حضرت کو ہدیہ کے طور پہ پیش کیا، حضرت نے اس رومال کو سینے کے ساتھ لگایا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، پیار کیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ رومال تو فلاں ملک کے اندر بنتے ہیں، آپ اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رومال جہاں کہیں بھی بنے، لیکن اس رومال کو مدینہ کی ہوا لگ چکی ہے، یہ میرے پیغمبر کے شہر سے ہو کے آیا ہے۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے تو مجھے نانوتا کے مرد قلندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ وقت کی حکومت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، آپ کسی جگہ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد منظر عام پہ آ گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اب بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو سنت کے اوپر عمل کر لیا۔ حضرت کون سی سنت کے اوپر عمل کیا؟ تو حضرت فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے لیے روپوش ہوئے تھے، 3 دن کے لیے غار سور کے اندر تشریف لے گئے، میں نے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر دیا۔ وقت کی حکومت اگر پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دور حدیث کے طلباء کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز کو بیان کیا۔ طلباء کہنے لگے حضرت پریکٹیکل طور پہ ہمیں دکھائیں کہ پیغمبر کیسے چلتے تھے۔ فرمایا گستاخی ہو جائے گی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طلباء نے حضرت کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چل جائے ہمارے پیغمبر کیسے چلتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صبح کے وقت دکھاؤں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا پورے علاقے کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ پیغمبر کے چلنے کے انداز کو دکھایا جائے گا۔ مسلمان بھی جمع ہوئے، ہندو بھی جمع ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری مسجد سے باہر تشریف لائے، جو ہی قدم مبارک رکھا لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ میرے پیغمبر یوں چلتے تھے، اور اپنا قدم اٹھایا تو ہندوؤں کی زبان سے کلمہ شہادت بلند ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بات کے اندر ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کلمے کی دعوت نہیں دی، آپ کی زبانوں پہ کلمہ کیوں آ گیا؟ وہ کہنے لگے جب پیغمبر کے غلام کا یہ حال ہے تو اصل پیغمبر کا حال کیا ہوگا؟ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی محبت رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑتے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، جب مدینہ کے اندر دوبارہ داخل ہوئے جوتے اتار دیے،
کنکر کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا عشق رسول گوارا نہیں کرتا کہ اس جگہ پہ جوتے رکھوں جہاں میرے پیغمبر کے قدمین لگ چکے ہیں۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی محبت رسول کی بات آتی ہے، مجھے ایک اللہ والے یاد آتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، حضرت میری زبان میں لکنت آ چکی ہے، میں بولتا ہوں زبان میں فصاحت نہیں ہوتی۔ اللہ والے نے فرمایا آپ وضو کے ساتھ مسواک کیا کریں، مسواک میرے پیغمبر کی سنت ہے، اللہ زبان کی لکنت کو ختم فرما دیں گے۔ اس نوجوان نے پابندی کے ساتھ مسواک کرنا شروع کر دی، اللہ نے سنت کی برکت سے زبان کی لکنت کو ختم فرما دیا۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے اپنے شیخ بڑے یاد آ جاتے ہیں۔ کسی نے میرے شیخ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کوئی وظیفہ تو بتلا دے۔ میرے حضرت نے فرمایا ہر کام سنت کے مطابق کرو، جب ہر کام سنت کے مطابق کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چلتے پھرتے بھی محبوب کا دیدار عطا فرما دیں گے۔ ہر کام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے متلاشی بن جائیں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ کتابوں کو خریدیں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور علماء سے پوچھا کریں کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق دیوانے مستانے بن جائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے زبان کے اوپر تو عشق رسول کے نعرے ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے گیا، لڑکی خوبصورت تھی، اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ لڑکی نے نوجوان سے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے پاس حسن کی دولت ہے، آپ حسین خوبصورت ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ حسین میری بہن پیچھے آ رہی ہے۔ لڑکی نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، اس نوجوان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس لڑکی نے زوردار تماچا اس نوجوان کے چہرے پہ مارا، کہنے لگی محبت کا دعویٰ میرے ساتھ کرتا ہے اور دیکھتا دوسری طرف ہے۔ ہمارا حال بھی یہ بن چکا ہے، ہم عشق رسول، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم غیروں کے طریقوں پہ چلتے ہیں، نقالی غیروں کی کرتے ہیں۔ اگر عشق رسول ہمارے دل کے اندر ہوگا تو پیغمبر کی ایک ایک تعلیم کو اپنانے والے ہوں گے اور بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنتوں کی پیروی کرے کہ قیامت کے دن یوں کہہ سکے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔